بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام شفیقین کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو سورۃ قریش کے کارواں میں میرے ساتھ شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ عام لوگ ہیں اور اپنے روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کو میں اپنے چینل محمد ناصر نقشبندی شاذلی پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حب کا، محبت کا۔ ٹھیک ہے، آج میں حب کے عمل کے کیسے فلیتے نایاب فلیتے تعلیم کروں گا، جو کہ نہایت ہی قدیمی اور مجرب اور نایاب طریقے ہیں، جو کہ بزرگوں کے دل کے راز ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی آسانی سے یہ عمل کوئی کسی کو تعلیم نہیں کرتا۔ یہ وہ عمل نہیں ہے، میرے جتنے بھی چینل پہ عمال موجود ہیں وہ عمال نہیں ہے جو کہ کتابوں سے آپ کو لکھ کر نقش دے دیے، عمل بتا دیے۔ یہ وہ عمال نہیں ہے، اور باقاعدہ یہ وہ عمال ہیں جن کی سند کے ساتھ اجازت کے ساتھ میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں، اور باقاعدہ ان پہ جتنے بھی نقش وغیرہ میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں اور جن کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ان پہ خود میری ریاضت ہے اور ان کی خود میں نے زکاتیں ادا کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہے، جو بھی میں عمل آپ کو تعلیم کرتا ہوں، وہ خود میں نے عمل وہ کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ کوئی بھی عمال، کوئی بھی نقش کی اجازت کوئی بھی بندہ کسی کو اس وقت تک نہیں دے سکتا، خواہ اس کے پاس اس کی اجازت بھی موجود ہو کسی سلسلے کی، لیکن اسی وقت تک وہ اجازت نہیں دے سکتا جب تک اس عمل پہ اس کی اپنی خود کی ریاضت نہ ہو، خود اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج جو میں آپ کو عمل تعلیم کرنے جا رہا ہوں وہ میں آپ کو وائٹ بورڈ پر سمجھاتا ہوں کے لیے، لیکن اس کا استعمال صرف اور صرف وہی شخص کریں جو جائز مقاصد کے لیے کرے۔ ہرگز 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 ان لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے جو کہ ناجائز مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ اگر پھر بھی کوئی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ 7 دن کے 7 فلیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، 7 دن کا یہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، 7 روز کے فلیتے برائے حب۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ جمعرات والے دن آپ سے اس کو شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور پورا ہفتہ بدھ تک جائیں گے۔ تو جمعرات والے دن جو آپ نے اس کو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جمعرات والے دن بہتر یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا اس کو لکھیں۔ ہر دن کا فلیتا جو ہے نا وہ الگ الگ ہوگا، سیم ایک جیسے فلیتے 7 دن کے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا، تو جو جس دن کا فلیتا ہوگا اسی دن ہی آپ نے لکھنا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ اوپر ہے توائیں۔ ٹھیک ہے، 1 اور یہ 2 اور یہ 3 سے آپ نے اس کو پورا یہاں سے یہاں لے کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ نے یہ ہے بنا دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 11، پھر آپ نے لکھنا ہے 11، اس کے بعد آئے گا 7، اس کے بعد پھر 11، پھر توائیں۔ اچھا، جو توائیں لفظ ہے نا، یہ کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ 9 کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو علم ابجد کی دنیا میں یہ بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، یہ جمعرات کا فلیتا ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ صبح، اچھا یہ جو میں علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، علامتیں کے طور پر یہ لکھا ہے میں نے، اس میں کوئی بھی جو ہے نا غلطی یا کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سیم ایز آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ اگر آپ فجر کے ٹائم نہیں لکھ سکتے تو جمعرات والے دن آپ مغرب سے پہلے، ٹھیک ہے، جمعرات والے دن آپ مغرب سے پہلے اس کو لکھ لیں اور یہ عمل کر لیں۔ تو کرنا کیا ہوگا، آپ نے جس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ آپ نے پرنٹ آؤٹ تصویریں نکلوا لینی ہے۔ 80 گرام پیپر جو ہوتا ہے نا فوٹو کاپی والا، اس کے اوپر آپ نے پاسپورٹ سائز نکلوا لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر تصویر کے اوپر ایک فلیتا یہ آپ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، لکھنے کے بعد اس کی آپ بتی بنا لیں گے اور ایک چراغ لیں گے۔ چراغ کے اندر آپ چنبیلی کا تیل ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو روشن کریں گے، اور ایا کا نعبد ویا کا نستعین 1000 مرتبہ یعنی کہ 10 تسبیحاں ایک دن کی اس کے اوپر کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن۔ اچھا، دوسرے دن کا فلیتا کیا ہوگا؟ جمعے والے دن کا جو فلیتا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ عمل جمعرات والے دن ہی شروع ہوگا۔ یہ جمعرات سے آگے یا پیچھے یہ عمل شروع نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات، کیونکہ کوئی بھی عمل ہے اس کا دن کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اسلامی مہینوں کے ساتھ، اسلامی دن کے ساتھ، جس طرح کے مہینے میں 13 14 اور 15 تاریخ کی بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے، روحانیت کی دنیا میں۔ اچھا، یہ ہو گیا ہمارا جمعے والے دن کا فلیطہ، ٹھیک ہے۔ آگے اب ہم آ جاتے ہیں ہفتے والے دن پہ فلیطے سے۔ دو تین، یہ تین ہی بنے گی، یہ تین جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ ہے کے ڈنڈے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے، یہ اوپر توئے ہیں اور نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہفتے والے دن کا آ گیا، یہ عین کا سرا آپ نے بنانا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے، ٹھیک ہے، پورا عین نہیں بنانا۔ اس کے بعد آگے 11، پھر توئیں، پھر 111، ٹھیک ہے، پھر توئیں آ گیا، پھر اس کے بعد آ گیا 2، پھر آ گیا توئیں، پھر 9 کے بعد پھر آ گیا 11 اور پھر آ گیا توئیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا اتوار والے دن کا فلیطہ، ٹھیک ہے، یہ آ گیا اتوار والے دن کا فلیطہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے توئیں 1 اور یہ 2 اور یہ 3، ٹھیک ہے، 1 2 اور یہ 3، یہ 3 سے آپ اس کو پورا یہاں سے یہاں کاٹ دیں گے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتوار والے دن ہم نے کون سا فلیطہ لکھنا ہے، یعنی کہ یہ آ گیا 125، آگے پھر آ گیا توئیں، پھر آگے آ گیا 11، پھر الف آ گیا 1 آ گیا، پھر توئیں آ گیا، پھر 111، ٹھیک ہے، پھر آگے توئیں آ گیا، پھر آگے 12 آ گیا، 12 کے بعد پھر توئیں آ گیا، توئیں کے بعد پھر آ گیا 17، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اتوار والے دن کا۔ آگے آ گیا پیر والا دن، ٹھیک ہے۔ پیر والے دن کا فلیطہ ہوگا کیا، یہ سبھی اسی طریقے سے ایک ایک تصویر کے اوپر آپ نے نا لکھ لینے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو آپ کو تو آپ کمنٹس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، 1 2 اور یہ 3۔ اور اگر آپ الف 1 سوری توئیں کے بعد پھر 111، 11 کے بعد پھر آ گیا 2 کے بعد پھر آ گیا 11 کے بعد پھر آ گیا 11، پھر آ گیا توئیں کے بعد آ گیا لام کے بعد آ گیا توئیں کے بعد آ گیا 11 کے بعد آ گیا توئیں کے بعد آ گیا سواد، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ پیر والے دن کا ہو گیا، آگے آ گیا منگل والے دن کا، ٹھیک ہے۔ منگل والے دن کا فلیطہ آ گیا 1 2 اور یہ 3 سے پورا یہاں تک آ گیا۔ اچھا، اس میں کیا آ گیا 1، پھر آ گیا توئیں، پھر آ گیا 12، پھر آ گیا 112، پھر آ گیا اس کے بعد 11 کے بعد پھر آ گیا توئیں کے بعد آ گیا لام کے بعد آ گیا توئیں کے بعد آ گیا 111، پھر توئیں، پھر 111۔ اچھا، یہ منگل والے دن کا ہو گیا۔ اب بدھ والے دن کا دیکھ لیں، 1 اور یہ 2 اور یہ 3 سے پورا اس طریقے سے یہاں تک آ گیا۔ اچھا، یہاں پہ آ گیا 11، یہاں پہ عین آ گیا، واو آ گیا، اے آ گیا، اس کے بعد 1 2 3، اس کے بعد ہے، اس کے بعد الف، اس کے بعد لام، پھر آ گیا دال، پھر دال آ گیا، پھر 11 آ گیا، پھر دال آ گیا، پھر 3 آ گیا، پھر آ گیا 5۔ تو یہ 7 دن کے فلیطے آپ نے دیکھ لیے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک تصویر پہ روز ایک فلیطہ لکھنا ہے، اور جمعرات والے دن یہی فلیطہ لکھا جائے گا، جمعے والے دن یہی لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کو جلانا آپ نے، اور 1000 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزلٹ جو ہے نا آپ کو 2 سے 3 دن میں ہی مل جائے گا، لیکن ابل آپ نے پورے 7 دن کرنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جائز مقاصد کے لیے اس کی اجازت ہے، نجائز مقاصد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، اگر پھر بھی کوئی اجازت لینا چاہتا ہے تو وہ کمنٹس باکس میں بھی مجھ سے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پرسنلی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے
تو وہ بھی مجھ سے کر سکتا ہے. نمبر میرا آپ کے اسکرین کے نیچے نظر آ رہا ہوگا آپ کو, آپ اس سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں کسی قسم کا, اگر آپ کوئی کسی نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ عامل ہیں آپ, ٹھیک ہے, کسی قسم کا آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر عام شخص ہیں, اپنا روحانی علاج کرانا چاہتے ہیں, کوئی اپنا استخارہ کرانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اپنے کو حضرات کروانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی سائے کا مسئلہ, آپ کو جنات کا مسئلہ, جادو کا مسئلہ, جو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پرسنلی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر آپ کا نیچے آ رہا ہوگا. تو یہ عمل کی آپ کو آپ سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب مجھے اس بات پہ اجازت دیجیے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. تو اچھا, ایک بات اور یاد رکھیے گا, اگر یہ کوئی نجائز بندہ اس کام کو کرے گا تو اس کے موکلان اس کو عمل کو پورا ہونے ہی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. وہ 7 دن اس کے کبھی بھی اس عمل کے پورا نہیں ہونے دیں گے. وہ 7 دن سے پہلے یا تو آپ کا وہ چراغ ٹوٹ جائے گا, تو یا پھر وہ چراغ میں سوراخ ہو جائے گا, یعنی کہ وہ چراغ آپ کا ٹھیک نہیں رہے گا پورے 7 دن, وہ چراغ آپ کا ضائع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر یاد رہیے کہ اگر آپ کا چراغ ٹوٹ گیا یا چراغ کو سراغ ہو گیا, چراغ کو مسئلہ بن گیا, تو دوبارہ قطعی آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ نیا چراغ لے آ کر لا لیں, ٹھیک ہے. یہ کام نہیں ہوگا, پھر آپ یہ عمل روک دیں. اس کا مطلب آپ یہی سمجھیں کہ یہ عمل آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کوئی بھی عمل جو بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسی وقت کام کرتا ہے جب اللہ پاک کی اس میں رضا شامل ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہو تو پھر وہ عمل کام کرتا ہے, ادروائز کوئی بھی عمل کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو اب مجھے اس بات پہ اجازت دیجیے کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں گے. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.